آج ہر تیسرے پاکستانی کی زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ چائنا ہم سے 2 سال بعد آزاد ہوا تو اتنی ترقی یافتہ قوم کیسے بن سکتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی سپر پاورز ہیں ان کے ساتھ نظر ملا کے بات کرتا ہے، یا دنیا کی جتنی بھی مارکیٹ دیکھی جائے کنزیومر مارکیٹ تو اس پہ زیادہ تر چائنا کا ہی قبضہ ہے، کیونکہ اس نے اس پوری مارکیٹ کو جکڑ لیا ہے۔ تو ہم سارے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اس بات پہ حیران ہیں کہ یہ اتنے ترقی یافتہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو بھئی اس کے پیچھے ایک راز ہے، وہ راز بڑا سمپل سا ہے۔ ان لوگوں کے اور ہمارے ایٹیٹیوڈ میں بہت فرق ہے، دن رات کا فرق ہے۔ جب 1949 میں چائنا آزاد ہوا تھا تو ماؤ زی تونگ نے جب جتنے بھی سرمایہ دار اور جتنے بھی جو دوسرا طبقہ تھا جو ان پہ حکمرانی کرتا تھا تو ان کو جب مارنے کے لیے نکلے نا، جب انقلاب آیا تو ماؤ زی تونگ نے وہاں ان سب کو مارتے ہوئے نا ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آج اگر میرے والد صاحب ہوتے تو میں ان کو بھی نا ان سب کے ساتھ ملا کے ایک ہی گولی مارتا۔ تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ تو جنونی ہو گیا بہت زیادہ۔ پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو ماؤ زی تونگ نے بتایا کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں پڑھنے کے لیے نکلتا تھا اور جو میرے والد صاحب تھے وہ مجھے مجبور کرتے تھے کہ میں چائلڈ لیبر کروں، کما کے آؤں اور ان کو پیسے دوں تاکہ وہ اپنی نشے کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان کو سیٹسفائی کر سکیں۔ تو اس کے لیے میری جو والدہ تھی وہ کمانے چلی جاتی تھی اور میں پڑھنے چلا جاتا تھا۔ اس طرح سے پھر وہ پیسہ کما کے میرے والد صاحب کو دیتی تھی اور اس طرح سے وہ اپنی جتنی بھی نشے کی عادتیں تھیں ان کو سیٹسفائی کرتے تھے اور میں پڑھائی کرتا تھا۔ تو اس طرح سے مجھے نہیں سمجھتا کہ وہ اس سرمایہ دارانہ طبقے سے کچھ ڈفرینٹ تھے، وہ بھی انہی کی طرح ہی تھے، سیم سوچ تھی قوم کی، جتنے بھی جو تھے تو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ میں ایک قوم کا جو مستقبل ہے اس کو برباد کر رہا ہوں۔ تو میری نظر میں وہ بھی انہی کی طرح ایک قوم کے ساتھ غدار تھے اور ان کو بھی یہی سزا ہونی چاہیے تھی جو آج ان کو مل رہی ہے۔ تو ہمارے جو ایٹیٹیوڈ ہے نا ہم پاکستانیوں کے وہ ڈفرینٹ ہیں۔ ہم تو اس طرح کے جتنے بھی شخص ہیں نا جو ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو ہم بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ بہت سارے پڑھے لکھے ڈاکو ہیں، پڑھے لکھے چور بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ریسپیکٹڈ ہیں، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ چور ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، چور چور ہی ہوتا ہے۔ جیسے بولتے ہیں نا سور اگر یہاں کا ہو یا سور مدینے والی سائڈ کا ہو تو سور سور ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا وہ کہیں سے بھی ہو۔ تو چور پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، چور چور ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارا ایٹیٹیوڈ وہی ہونا چاہیے جو چائنیز کا تھا۔ ترقی یا مستقبل ایٹیٹیوڈ سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں بنتے۔ ہمارے ہاں باتیں اور نعرے بازی ہوتی ہے، ایٹیٹیوڈ میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی ہمارے۔ جب تک ایسے لوگ جو قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کی غداری، ان کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں یا کسی اور چیز میں وہ جو ہے قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم ان کو ڈس اون کر دیں، ان کو معاشرے سے خارج کر دیں، ان کے ساتھ رشتے نہ بنائیں، وہ چاہے آپ کا بھائی ہو، بہن ہو یا باپ ہو۔ جب تک آپ یہ عمل نہیں کریں گے تب تک قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر جاپان کی مثال لے لیں تو جاپان نے بھی ایسے ہی کیا ہے۔ جاپان سے پوچھا گیا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے تو انہوں نے بتایا ہمارے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ تھے نا، شعور یافتہ، مطلب اچھے اچھے انجینئرس، بیوروکریٹس اور جتنے بھی سائنسدان جو سائنس کی فیلڈ میں کام کر رہے تھے، جتنے بھی ہمارے لوگ تھے، انہوں نے اپنی جابس سے ریزائن دی، دوسری جابس مطلب چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے انہوں نے اپنے فیوچر کو سیکریفائس کر کے اپنے جیسے دوسرے لوگ بنانے کی کوشش کی۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے سیشنز دیے، وہاں پہ پڑھایا تاکہ وہاں سے لوگ نکلیں ہمارے جیسے ہی۔ آج جاپان یا چائنا یہ اس طرح سے نہیں کہتے کہ ہمارے پاس 100% ایجوکیشن ہے، ان لوگوں نے قربانی دی ہے۔ تو اچھا مستقبل قربانی مانگتا ہے، ایسے نہیں آتا وہ ایسے ہے اوور نائٹ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ تبدیلی آ جائے گی، لوگ بدلیں گے، ایسے نہیں بدلتے، ان کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے یا اپنے جتنے بھی کیریئرس ہیں ان کو جو فیوچر گولز ہیں ان کو چھوڑ کے وہ گاؤں میں جا کے جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ جا کے پڑھاتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے ہم میں سے۔
اور اس طرح کا عمل ہم میں سے کوئی کرنا بھی نہیں چاہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم ہو گئے سیلفش قومیں کبھی بھی ترقی نہیں کرتی، کیونکہ ہم صرف خود تک سوچ رہے ہیں. قوم ایک فیملی کی طرح ہوتی ہے. اگر آپ کی فیملی کا ایک ممبر تکلیف میں ہے تو آپ کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ یہاں پہ وہ والا نظریہ نہیں ہے ہمارا. ہم بالکل ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں، علیحدہ ہو چکے ہیں. جب تک یہ مل کے ایک قوم نہیں بنیں گے تب تک ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. ہم کبھی بھی چائنا یا جاپان کے ساتھ خود کو کمپیئر نہیں کر سکتے، ان کے ایٹیٹیوڈس چینج ہیں. تو ترقی کرنے کے لیے سب سے پہلا جو عمل ہے ہمارا، جو ہمیں کرنا پڑے گا، وہ ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈس بدلنے پڑیں گے. ترقی یا کامیابی چاہے وہ انفرادی لیول پہ ہو یا قومیت کی لیول پہ ہو، تو وہ آتی ہی تب ہے جب اس میں ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدلنا پڑتا ہے.